السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اہم مسئلہ اور اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا سمجھنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ آج کل شرم کی وجہ سے نوجوان اس طرح کے مسائل نہیں پوچھتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا یوٹیوب پر تلاش کرتے ہیں، وہاں بھی صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ان کا غسل صحیح سے نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہ جاتے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے یہ سوال کیا کہ احتلام ہم بستری کے بعد غسل کا طریقہ کیا ہے، اور اگر سوتے وقت احتلام ہو جائے تو اس کے بعد اٹھ کر کپڑے کو بھی کس طرح سے صاف کرنا ہے، نہانا کس طریقے سے ہے؟ تو جواب سماعت فرمائے۔ احتلام کے غسل کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے پاکی کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئے۔ پاکی کی نیت اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں غسل جنابت کی نیت کرتا ہوں، پاکی کے غسل کی نیت کرتا ہوں، اور یہ نیت کپڑے اتارنے سے پہلے، غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی جائے۔ بدن پر جہاں جہاں نجاست منی وغیرہ لگی ہو اس کو دھلے، اور اگر جس کپڑے میں احتلام ہوا ہے اس کپڑے میں غسل کرے تو پہلے کپڑے پر جہاں کہیں نجاست منی کے اثرات ہو اس کو دھل لے، اس لیے کہ نجاست لگے ہوئے کپڑے کو پہن کر نہانے سے اس پانی پر جیسے ہی، اس نجاست پر جیسے ہی پانی پڑے گا اور جہاں جہاں وہ پانی بہہ کر جائے گا وہ ساری چیزوں کو ناپاک کرتا چلا جائے گا، اس لیے پہلے کپڑے کو دھو لے یا پھر اس کپڑے کو اتار کر دوسری جگہ رکھ کر دوسرا کپڑا پہن کر نہائے، پھر مکمل وضو کرے۔ البتہ ناک میں پانی ڈالتے وقت اور کلی کرتے وقت مبالغہ سے کام لے، یعنی اچھی طرح سے کلی کرے، اچھی طرح سے ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ یہ غسل کے فرائض میں ہے۔ پھر داہنے کاندھے پر یعنی سیدھے کاندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس کے بعد بائیں یعنی الٹے کاندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، رگڑ کر سارے اعضاء کو دھلے۔ قبلہ رخ غسل نہ کرے، چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہو، پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو، ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہائے، تنہائی میں غسل کرے جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑتی ہو۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کرے۔ سوتے وقت اگر احتلام ہو، خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، اٹھنے کے بعد اگر منی کا اثر کپڑے پر موجود ہو تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بغیر غسل کیے نماز وغیرہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر تنہا نہا رہا ہے اور ایسی جگہ ہے کہ کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے تو اس جگہ برہنہ یعنی ننگے نہانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مباشرت کے بعد غسل کرنے میں یا احتلام کے بعد غسل کرنے میں اتنی تاخیر اور دیر اور سستی کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ ناجائز ہے۔ شوہر بیوی دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ جنابت کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا عورت کے لیے جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ غسل سے فارغ ہو کر پانی سے پاکی کی حالت میں پلائے، یعنی غسل سے فارغ ہو کر پاکی کی حالت میں بچے کو دودھ پلائے تاکہ بچے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ غسل و جنابت سے پہلے کھانے پینے کی بھی گنجائش ہے، البتہ بغیر کلی کے کھانا پینا خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے۔
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں آرام فرمانا چاہتے یا کھانا کھانا چاہتے تو پہلے وضو فرمایا کرتے، لہٰذا جنابت ناپاکی کی حالت میں کچھ کھانے پینے یا آرام کرنے سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ تو یہ آسان طریقے سے بتایا ہوا طریقہ ہے۔ پھر بھی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، آپ حضرات اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔